الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان کے موجودہ انتہائی مخدوش حالات کو دیکھ کر یہ بیان جاری کر رہا ہوں جو موجودہ اور سابقہ نام نہاد جمہوری حکومتوں نے پیدا کیے۔ میں اعلیٰ عدلیہ اور فوج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیا یہ دو اہم ستون اس وقت کوئی قدم اٹھائیں گے جب خدا نخواستہ یہ ملک ہی نہ رہے۔ موجودہ وزیر اعظم اور اس کی ٹیم نے تو یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے اور ان کی بادشاہت پنجاب میں قائم و دائم رہے۔ پاکستان دنیا کا اہم ترین ملک ہے اور اس وجہ سے پاکستان کی دشمن بھی پوری دنیا میں ہر طرف موجود ہے۔ سب سے بڑے دشمن اس ملک کے سیاستدان اور میڈیا کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جب سے راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہیں، عوام میں امید کی کرن پیدا ہوئی تھی کہ یہ انسان ہمارے اس پیارے ملک کو بچا لے گا۔ درب ازب سے لے کر کراچی آپریشن تک اس عظیم انسان نے ملک و قوم کی جو خدمت کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن اب چند دنوں سے عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے کہ جنرل راحیل شریف کہ 3 ماہ گزر جائیں گے اور موجودہ ٹولہ اس ملک کا بیڑا غرق کر دے گا۔ جنرل صاحب کو عوام میں جو مقبولیت حاصل ہے وہ دنیا میں بڑے بڑے نصیب والوں کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف عوام کو دکھ بھی ہے کہ جنرل صاحب کب تک انتظار کریں گے اور اس ٹولے سے ملک کو کب آزاد کریں گے۔ اس ہفتہ کوئٹہ میں درندوں نے جو ظلم کیا، یقیناً ہر پاکستانی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس درناک سانحے میں وکلاء صاحبان سے جو نہایت تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھ کر جنرل صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اس لیے اگر یہ ملک رہے گا تو آئین و قانون کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اگر موجودہ سیاستدانوں کی وجہ سے ملک نہ رہا تو پھر آئین و قانون کی کیا بات ہوگی۔ افسوس کہ بہت دیر ہو چکا ہوگا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وکلاء صاحبان، سپریم کورٹ اور میڈیا کا وہ حصہ جو محب وطن ہے، ان سب کو آگے بڑھ کر جنرل صاحب اور افواج پاکستان کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ اس نظام کو جو بگڑ چکا ہے بڑی سختی کے ساتھ واپس پٹری پہ لانا ہوگا۔ کینسر کا علاج اسپرین سے ممکن نہیں، مکمل سرجری کرنی پڑے گی۔ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑا نعمت ہے۔ اگر ہم سورہ رحمان کا صحیح تفسیر جانیں تو سورہ رحمان کا مقصد ہی پاکستان ہے۔ دوسری طرف نظر دوڑائیں تو موجودہ اور سابقہ نام نہاد جمہوری حکمرانوں نے اللہ کی اس نعمت کے ساتھ کیا کیا۔ ہر روز ہم میڈیا پر یہ ورد سنتے آ رہے ہیں کہ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہے، جو کہ سراسر منافقت ہے۔ جب یہ لوگ یہ الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ضمیر اندر سے ان کو لاتیں مار رہا ہوتا ہے، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے یہ لوگ کتنے گر جاتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ منافقین ہیں اور ایک دن اللہ کی حضور پیش ہونا ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے جن کی وجہ سے غریب عزت بیچنے اور خودکشی کرنے پر مجبور تھے، لیکن افسوس کہ ان باتوں کو نجم سیٹھی، حامد میر اور موجودہ نیپرا کا چیئرمین ابصار عالم کیا جانے۔ یہ لوگ کل کیا تھے اور آج کیا ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اور موجودہ وزیر اعظم کوئٹہ حادثے پر خوش ہیں، کیونکہ پاناما لیکس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے بڑے بڑے حادثات ہونے بھی تو لازم ہے۔ اللہ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک کو اپنے نبی پاک کی خاطر ان لوٹوروں سے آزاد کریں۔ عوام کا جنرل راحیل شریف سے بھی اپیل ہے کہ اور دیر نہ کریں اور ان ظالموں سے ملک کو بچائیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ شاید اس ٹولی کی وجہ سے ملک کا نقشہ تبدیل ہو جائے۔ آپ جتنا صبر کریں گے اتنے یہ لوگ مضبوط ہوتے جائیں گے اور ان کے تعلقات پاکستان دشمن عناصر سے بڑھتے جائیں گے، تاکہ اداروں یعنی سپریم کورٹ اور افواج پاکستان کو اتنا کمزور کیا جائے کہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہ رہے۔ تاجر حکمران طبقہ جب بھی دنیا کی کسی خطے میں برسر اقتدار آیا تو ہمیشہ اس نے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ملکی مفادات کو قربان کیا۔ آپ موجودہ حکمرانوں کا روش دیکھ لیں کہ کشمیر میں انڈیا خون کی ہولی کھیل رہا ہے
اور ہمارے حکمران ان سے تجارت بڑھانے اور پسندیدہ ملک قرار دے رہے ہیں۔ یہاں میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے سوال کر رہا ہوں کہ ان کی کرپشن اور جیل سازی تو آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان کی ملک دشمنی بھی سب کی آنکھوں سے اوجھل ہے؟ اگر طاقتور طبقوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر عوام کدھر جائیں اور انجام کیا ہوگا؟ امید ہے میرے اس سوال کا جواب عوام دیں گے۔ جس ملک میں انصاف نام کا کوئی چیز نہ ہو تو اس ملک کے ساتھ عوام کی ہمدردیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب عام آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا۔ یقیناً یہ انتہائی خطرناک سوچ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ انتہائی قابل لوگ جو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لیے ہوئے کھڑے ہیں لیکن ان کو کلاس 4 کی نوکری بھی نہیں مل رہی، اور دوسری طرف سفارشی ان پڑھ ٹولہ اقتدار کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ ایسا نظام مزید آگے نہیں چل سکتا۔ اس کے نتیجے میں ملک کا کیا حشر ہوگا، اس کو سوچ کر باشعور لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ملک میں بٹیر باز، جواری اور بدکماش لوگ کروڑوں خرچ کر کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں آخر میں سپریم کورٹ اور افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ کب جاگیں گے؟ اس وقت جب کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اگر اس مور سے نظام کو جڑ سے نہ پھینکا گیا تو آنے والے نسلوں کے لیے اس جغرافیہ کا کوئی اور نام ہوگا۔